بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کیسے ہیں فہیم؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یقیناً ناظرین کی طرح آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی؟ جی الحمدللہ بالکل صحیح۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس حوالے سے بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے، خاص طور پہ پاکستان میں۔ آپ جانتے ہیں کہ 24 اکتوبر کو پاکستان میں اور خاص طور پہ مطلب ان ممالک میں جہاں پہ آج بھی پولیو موجود ہے، وہاں اور دنیا بھر کے جو مختلف ممالک ہیں وہاں بھی پولیو کے حوالے سے بات کی گئی کہ اس کو کس طرح دنیا سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً سارے ہی ممالک میں پولیو ختم ہو چکا ہے، صرف ایک دو ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی پولیو ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے ایک ایسا دشمن ہے جو ان کا بچپن چھین لیتا ہے، ایک ایسا دشمن ہے جو ان سے ان کا مستقبل چھین لیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے پاکستان میں جب دیکھا جائے تو کبھی ایک دور تھا جب ایک سال میں 3.5 لاکھ کے قریب کیسز جو ہے نا وہ سامنے آئے تھے، اور آج آہستہ آہستہ ہم تقریباً 70 سے زائد کیسز ہیں اس دفعہ کے اس سال کے۔ تو یہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو بہت بڑی کامیابی بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم مسلسل اتنے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے پاکستان سے، مگر یہ ختم اس طرح کے رزلٹس نہیں آ پا رہے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ 2012 سے لے کے ابھی تک 70 سے زائد جانیں بھی جا چکی ہیں۔ پولیو ورکرز ہیں جن میں کچھ راہگیر ہیں اور کچھ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پہ مامور جو لوگ ہیں ان کے بھی۔ تو یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی عجیب قسم کے سوالات ہیں کہ بھئی یہ کیوں پلایا جاتا ہے، اتنی ساری بیماریاں اور ہیں تو یہ پولیو پہ کیوں اتنے پیسے لگا رہے ہیں، انہیں ہمارے بچوں کی اتنی فکر کیوں ہے، اور نہ جانے کیا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو آج ہم ان بہت سارے سوالوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک لنک ہمارے پاس موجود ہے، آئیے چل کے دوستوں وہ دیکھتے ہیں اور پھر واپس اپنے مہمان کا تعارف کرواتے ہیں۔ پولیو کس طرح سے پھیلتا ہے اس بارے میں بتا دیتے ہیں کہ پولیو وائرس ہے جو منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور انتڑیوں میں افزائش پاتا ہے۔ اپنی تعداد میں اضافے کے بعد جسم کے مدافعتی نظام کو متاثر کرتا ہے، جس کے بعد ہمارا جسم پٹھوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جس سے کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پولیو کا باقاعدہ علاج یہ ہے کہ ویکسین پلائی جائے۔ 2 قطرے پینے کے بعد انسانی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور ممکنہ طور پر اس وائرس کے حملے کے دوران یہی 2 قطرے بچوں کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ ان کی قوت مدافعت اس وائرس کا مقابلہ کر سکے۔ یہی نہیں، اگر وائرس حملہ کرنے والا ہو تو ویکسین میں اس قدر قوت ہوتی ہے کہ وہ قبل از وقت باخبر کر دے۔ تو پھر اگر پاکستان کو معذور ہونے سے بچانا ہے تو پہلی صورت میں ویکسین کی خوراک کو یقینی بنائیں تاکہ محفوظ مستقبل آپ کا استقبال کرے۔ تو پھر آئیں مل کر اس بیماری اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ ہم ایک ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا بھی تعارف کرانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈاکٹر ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن سے ہے۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا۔ بہت شکریہ سر، آپ آئے۔ پولیو کے حوالے سے ہم بات کریں، ابھی 24 اکتوبر یعنی سیٹرڈے کو ورلڈ پولیو ڈے بھی منایا گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 65% تک پولیو کیسز میں کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی ہم ان ممالک میں سے ایک ہیں، 2 ممالک میں سے جن میں پولیو ختم نہیں ہوا ہے۔ کیا کہیں گے ورلڈ پولیو ڈے کے حوالے سے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، صرف 2 ممالک ایسے رہ گئے ہیں جہاں کے پولیو آج بھی ختم نہیں ہو پایا، پاکستان اور افغانستان۔ اور ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی باعث ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ختم نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے جو سوشل انڈیکسز ہیں وہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ مطلب ہمارے جو ایون اس ریجن کے ساؤتھ ایسٹ مطلب ساؤتھ ایشیا جو ہے، اس ریجن میں بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم سے آگے مطلب بنگلہ دیش اور نیپال اور بھوٹان اور ایون یہ ممالک ہم سے آگے چلے گئے ہیں۔
سر وہاں بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ کیسز سامنے آئے تھے انیشلی جو پاکستان جی ہاں میں دیکھیں اب سن 1988 میں جیسے آپ نے بتایا کہ 3.5 لاکھ کیسز تھے ورلڈ وائڈ بالکل، اور پھر وہ 1998 تک بہت ختم ہو گئے تھے تقریباً. تو 10 سالوں میں دنیا میں ایک بہت زبردست کیمپین چلی اور اس میں تقریباً پولیو کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا. جی سر میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے میں کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک وقفہ ہے سر، قطع کلامی کے لیے معذرت. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، یہیں سے ہم یہ بہت ہی قیمتی معلومات ہے ضرور حاصل کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پولیو کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے پولیو کے حوالے سے، اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بھی کہنا ہے ورلڈ پولیو ڈے کے دن کہ ہم 99% تو پولیو پر قابو پا چکے ہیں، اور صرف یہ 2 ممالک سے اگر پولیو ختم ہو جاتا ہے تو ہم پولیو خلاف جنگ جیت جائیں گے. پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان سے پولیو کمپلیٹلی ختم نہیں ہو رہا ہے؟ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیے اس کے بہت سے عوامل ہیں، اور اس میں جو ایک سب سے بڑی بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان جو ہے جی وہ سوشل پیرامیٹرز کے لحاظ سے، جو سماجی جو ترقی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے پسماندگی کا شکار ہے آج بھی. مطلب ہمارا لٹریسی ریٹ بہت نیچے ہے. جی ہمارے ہاں آج بھی جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے، بچوں کی جو شرح اموات ہے نومولود بچوں کی، وہ ابھی بھی دنیا کے حساب سے بہت زیادہ ہے. اچھا. ہمارے ہاں لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ کم ہے. تو ایک تو بنیادی وجہ اس اضمحلال کی ہے، اس کمزوری کی ہے جو ہمارے پورے معاشرے میں ہے موجود، اور جس کی وجہ سے ہم ایک ترقی یافتہ ملک کی صف میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں. جی. پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. پولیو کی بیماری کیونکہ اب کم ہو گئی ہے. جی. تو جیسے ہمارے بچپن میں ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں پولیو افیکٹڈ لوگ نظر آتے تھے. مطلب خاندان میں ایک آدھ بچہ ہوتا تھا جس کو پولیو ہو گیا ہوتا تھا، اور وہ بیچارہ معذوری کی زندگی گزار رہا ہوتا تھا. تو لوگوں کے سامنے ایک نمونہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہو جائے گا اگر بچے کو ویکسینیٹ نہیں کیا. تو آج کیونکہ وہ بچے نظر نہیں آ رہے، وہ انسان نظر نہیں آ رہے کہ جو پولیو افیکٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ جو پرانی مسئلہ ہے کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، تو وہ جو چیز ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. تو ایک خوف نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے کیا. صحیح. مگر سر یہ جو خوف ہم نے اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کو مطلب ایسی مثالیں دکھا دکھا کے ہم نے، یا دوسرے والدین کو ایسی مثالیں دکھا کے ہم نے ڈرا کے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس سے وہ جو ایفیکٹیز ہیں ان کے لیے کتنے زیادہ مسائل ہیں. کہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا انٹرویو سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، ڈاکٹر ہیں وہ، تو انہوں نے اپنی طرف سے سب تسلیم کر کے اور ایک بالکل انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے نا دوبارہ سے شروع کیا ہے. اور انہیں بھی آج بھی یہ سننے کو مل جاتا ہے وہ لنگڑی بات سنو. تو مطلب سوشلی تو ہم ڈیزاسٹر ہے نا یہ. تو اب نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ عوام میں پولیو کی جو اویئرنیس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ بیماری لوگوں ایک جو میجورٹی ہے، 99% لوگوں نے یہ بیماری دیکھی نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے خلاف انسداد کرنے کی کیوں ضرورت ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا، اس وقت جیسے کورونا وائرس ہے، تو کورونا کے مریض ہمیں ہمارے فیس بک پہ آ رہا ہوتا ہے بھئی فلاں افیکٹڈ ہو گیا، فلاں رشتہ دار کو ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. تو ایک معاشرے میں بالعموم ایک اویئرنیس آئی ہوئی ہے کہ یہ ایک چیز ہے. اور آج اگر کورونا کی ویکسین آتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جوگ لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوں گے اور لگوانے کے لیے تیار ہوں گے. یہاں گھر پہ جو ہے وہ
یہاں گھر پہ آ کے وہ پلا رہے ہوتے ہیں اور ہم انکار کر دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو نہیں پلوا رہے. مطلب آپ کے ڈور سٹیپ پہ پولیو ویکسینیٹر آیا ہوا ہوتا ہے, اسٹل یو ڈو ناٹ وانٹ کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ آپ کر رہے ہیں. کرونا کی آپ نے بات کی, ویکسینیشن کی بات کریں تو ویکسینیشن کی قدر ہمیں ابھی محسوس ہو رہی ہے کرونا کے ٹائم پہ, لیکن اس کی جیسا کہ آپ نے کہا ویکسینیشن موجود ہے, پھر بھی لوگوں کا جو انکار ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کچھ کیمیکلز اس میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو وہ تو پھر ایک اس کے مس انفارمیشن شروع ہوئی جی, اور اس میں چند پولیٹیکل ایونٹس آ گئے. اب ان کا تذکرے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کو پتہ ہے, اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ کیمپین چلی کہ جناب اس میں خدا نخواستہ الکوہل شامل ہے یا پک کی کوئی چیز شامل ہے, اور اس سے اسٹرلائزیشن کیا جا رہا ہے, ہماری پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے. اور اس قسم کی مختلف جو مس انفارمیشن ہے چند شریر لوگوں نے یہ مختلف مقاصد کے لیے پھیلائیں, اور اسپیشلی جو ہمارے کے پی کے کا جو بیلٹ ہے جو ہمارا سابقہ فاٹا تھا اس ایریے میں, وہاں پر یہ کیمپین, کیونکہ وہاں ایجوکیشن بھی کم تھی اور پھر وہاں ایک قبائلی مزاج تھا لوگوں کا, اور اس میں جب یہ کیمپین چلی تو ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ پولیو ویکسین کے بارے میں انکار پیدا ہو گیا, باقاعدہ انکار تھا کہ ہم نہیں لگوائیں گے اور ہم نہیں کریں گے, اور بعض ریلیجس لیڈرز نے بھی اس میں اپنا رول ادا کیا. تو بہرحال اس چیز پہ اب بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے, اور پھر علماء کے تعاون سے آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے اس کی شرعی حیثیت کو بھی بتایا ہے, کیونکہ قرآن حکیم میں ہی ایک آیت ہے وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تو ایک چیز جب ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی کہ بھئی ایک ہمارے پاس ویکسین ایک دوائی ایسی موجود ہے جو ہمیں ہلاکت سے بربادی سے بچا سکتی ہے, اور پھر ہم وہ چیز نہ استعمال کریں اور پھر افیکٹڈ ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس باپ سے اس ماں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ویکسین موجود تھی اور تمہارے بچہ پھر افیکٹڈ ہوا تو یہ تم نے کفران نعمت کی. بالکل, ایک نعمت ہم نے تمہیں دی, اللہ ہی کی طرف سے آئی نا, کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. تو آج ہم تڑپ رہے ہیں, روز دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کورونا کی ویکسین پیدا فرما دے, اور ہمیں اس خوف سے, اور جو دنیا پوری لاک ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اور اس وقت پورا معاشرہ ہمارا جو ہے وہ ایک کرب سے گزر رہا ہے, تو ہم روز آنا دعا کر رہے ہیں کہ ویکسین آ جائے. یہاں پولیو ویکسین موجود ہے اور ہم اس کو اویل کرنے کے لیے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں مزید, اور کیونکہ ہمیں ایکچولی جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ سوالات جن کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے, آج ہم ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح کچھ سوالات جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ پھر سے آ چکا ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہوں فہیم عباس, میرے ساتھ زہرا رضا موجود ہیں, اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فصاحت اللہ حسینی صاحب جو کہ سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن سے بھی آپ کا تعلق ہے. سر, ہم بات کر رہے ہیں پولیو کے حوالے سے, آگہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سوالات کے بارے میں بھی ضرور روشنی ڈالیں گے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور جن کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں, ان کے بچپن سے کھیل رہے ہیں, ان کو پولیو کے خطرے نہیں پلا رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ بھئی اتنی بیماریاں ہیں, یہ پولیو کے اوپر اتنا پیسہ کیوں لگایا جا رہا ہے, اتنی محنت کیوں کی جا رہی ہے, جس کے سالانہ صرف 70-75 کیسز آتے ہیں. یہ ایک کسی کا سوال ہے. تو ذرا اس سوال کا جواب ہم کس طرح دیں گے اور حقائق کیا ہیں, میں چاہتا ہوں کہ پلیز آگاہ کیجیے. دیکھیں, جو ہدف تھا پولیو خاتمے کا وہ یہ تھا کہ گلوبل ایریڈیکیشن, کہ پورے کرۂ ارض سے یہ بیماری ختم ہو جائے, جس طرح اسمال پاکس ختم ہو گئی, اور ہر بیماری کے بارے میں یہ ہدف ہوتا ہے. تو اب میں نے بتایا کہ 200 سے زیادہ جو ممالک ہیں ان سب میں ختم ہو گیا اور صرف 2 ملکوں میں رہ گیا. تو اب یہ امکان رہتا ہے کہ جب اس کرۂ ارض پر یہ بیماری کہیں نہ کہیں باقی رہ گئی ہے تو پھر دوبارہ سے ریسرچ نہ کر جائے, پھر دوبارہ سے پوری گلوبل اسپریڈ نہ کر جائے دوبارہ سے. تو اب اس کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل ایک ایفرٹ آیا
کہ جناب اب یہ 2 ممالک رہ گئے ہیں، اب ان میں بھی ختم کر دیا جائے. ایک ہوتا ہے، ایک انسانی فطرت ہے، مزاج ہے کہ بھئی ایک چیز ہر جگہ سے ختم کر دیا، اب یہ تھوڑا سا رہ گیا تو لبے بام اس کو بھی ختم کرو. تو اب ایک تو یہ ارجنسی ہے پوری انٹرنیشنلی جی کہ یہ 2 ممالک جس میں یہ رہ گئی یہ بیماری، تو یہ اس کا بھی ہدف پورا ہو جائے اور اس کا خاتمہ ہو جائے. صحیح. تو یہ گلوبل ایفرٹ ہے، اور اس میں پھر ہمیں بین الاقوامی طور پہ بھی ہمیں امداد بھی بہت بڑی تعداد میں مل رہی ہے، اور پھر تمام ایکسپرٹیز مرکوز ہی یہی ہو گئی. اور سر ایک اور ریزن بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ اس پولیو، کیونکہ باقی اگر ہم بیماریاں دیکھیں جیسے ٹائیفائڈ ہو گیا یا چکن پاکس ہو گئی یا میزلز ہو گئی، تو ان کا علاج پھر ممکن ہے. پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ابھی تک جی ہاں، بالکل لازمی بات ہے کہ پولیو کی جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے، جو پولیو افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک معذوری کی زندگی ان کی اور ایک کمزوری کی زندگی ساری زندگی رہتی ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ پھر اموات بھی ہوتی ہیں، مطلب ایک بہت قلیل تعداد میں اس میں ڈیتھ بھی ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس بیماری کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے. ہاں، اس میں ایک بات ضرور یہ ایکسیپٹ کروں گا کہ پولیو پہ توجہ زیادہ ہونے سے یہ ہوا ہے کہ جو اور دیگر بیماریاں ہیں جیسے میزلز ہے، ڈپتھیریا ہے، پرٹوسز ہے، یہ دوسری بیماریوں کے خلاف جو ویکسینز اویلیبل ہیں، ان کی ایمفیسس تھوڑی سی میڈیا میں اور گورنمنٹ کی جو کیمپینز ہیں اس میں کم ہو گئی ہے. اور اس کا ایک تھوڑا سا ہمیں بھگتنا پڑا کہ میزلز کا بھی ہمارے ہاں ریسرجنس ہو گیا پھر دوبارہ سے. میزلز تقریباً پاکستان میں بہت کم ہو گئی تھی، بہت ہی کم. مطلب میری پریکٹس میں مجھے یاد ہے کہ 15 سال ایسے گزرے تھے کہ ایک کا دکا کا کیس آ جاتا تھا تو ہم شش و پنچ کا شکار ہوتے تھے، بڑے پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کون میزلز ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اتنے کم کیسز آ رہے تھے. اب دوبارہ سے یہاں مجھے یاد ہے کہ 15 سال میں شاید 5 کیس میں نے نہیں دیکھے ہوں گے، وہ ایک دن میں 5 کیس دیکھ رہا ہوں. تو یہ بھی ہوا، مسلسل ایسے جاری ہے. یہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا وقفہ آیا 90s میں، میزلز ہوئی ہی نہیں. اور اس کے بعد یہ ہمارے کراچی سے کچھ کیسز شروع ہوئے، افغان جو بستی تھی وہاں سے، اور اس کے بعد اب ہر سال ہمارے یہاں میزلز کی بھرمار آ رہی ہے. یعنی صرف حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے کی. سر تو یہ جو امیونائزیشن ہوتی ہے، ویکسینیشن، اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی بتائیے، کیونکہ نیو بورن جو بیبیز ہوتے ہیں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا میزلز اور بھی ڈفرینٹ، تو اس کی بھی اہمیت تھوڑی بتائیے. دیکھیں یہ تمام جو بیماریاں جو کہ اسپریڈ ہو سکتی ہیں اور جو کہ ڈسیبلٹی کریٹ کرتی ہیں، اور جن کی وجہ سے جو ہمارا ہیلتھ کیئر پہ جو برڈن ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے. تو ایک اصول ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ آپ جو محنت اور جو تکالیف اٹھائیں گے بیمار ہو کے، اور جو پھر اس کے علاج پہ جو آپ کا برڈن آئے گا، اس کو آپ بہت کم پیسوں میں بہت آسانی سے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں. احتیاط علاج سے بہتر. تو اب جن بیماریوں کے خلاف ویکسینز ڈیولپ ہو گئیں اور جو بڑی مہلک بیماری ہیں اور جس میں بڑی تعداد میں اموات ہوتی ہیں، ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، تو وہ ویکسینز جب آ گئی ہیں تو اب ہمیں ان کو اویل کر کے اور ہمیں ان بیماریوں کا خاتمہ اپنے معاشرے سے کرنا چاہیے. اور یہ ایک ہماری قومی اور مذہبی ذمہ داری بھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. سر ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی ریفیوزلز آ رہے ہیں، جو مطلب جو انکار کر رہے ہیں والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے، ظاہر سی بات ہے ابھی بھی ایسے کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پولیو ورکرز کو، جو کہ ایک افسوس کی بات ہے. وہ لوگ، ان لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات ہیں کہ بھئی اس میں وہ ایک ایسا بھی حرام مادہ پایا جاتا ہے جو ہم اپنے بچوں کو نہیں پلا سکتے، اس میں افزائش نسل جو ہے اس کو روکنے کا کوئی ایسا سامان موجود ہے کہ یہ ہم، تو یہ اتنے فکر مند ہوتے ہیں کسی ویکسین یا کسی دوائی کے لیے کیا وہ لوگ، تو وہ عام زندگی میں بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ ہم نے چکن نہیں کھلانا ہے اس کے، یا فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، یا ہم نے گھی زیادہ نہیں کھانا، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، وہ کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، یا ہمارے فیوچر ڈسٹرب ہو سکتا ہے، یا صرف پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند لوگ ہیں. دیکھیں جو باعث ہوتے ہیں چیزوں کے خلاف ایک بغض سا، یا ایک مطلب ایک آپ کے شعور میں، ایک مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ چیز نگیٹو ہے، تو وہ انسان کو کسی وقت بھی ایک گمان پیدا ہو جاتا ہے، بدگمانی جس کو آپ کہتے ہیں نا،
تو بدگمانی انسانوں کے خلاف بھی ہو جاتی ہے. اب 10 لوگوں سے دوستی ہوتی ہے, ایک شخص کے خلاف بدگمانی پیدا ہو جائے گی کہ یہ برا ہے. صحیح ہے. تو یہ بدگمانی خود بھی پیدا ہو جاتی ہے انسان کی اپنی سوچ سے بھی, اور کسی نے آپ کے کان میں کوئی بات ڈال دی, غلط بات ڈال دی, اس سے بھی آپ بدگمان ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک بدگمانی ہمارے ہاں پیدا کروائی گئی, کچھ لوگوں نے یہ شرارت کی, اور یہ بدگمانی جو ہے یہ مذہبی بنیاد پہ زیادہ پھیلی. جی. اور اس میں ہمارے دشمن ملک کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے, اس کی چال. اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن یہاں کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ مذہبی انتہا پسندی ہمارے ہاں کافی ایک دور میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. جی. اور لوگوں اس کی وجوہات بھی ہیں, وہ اس پہ الگ ایک بحث ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ گئی تھی کہ کوئی بھی چیز جو ویسٹ سے آ رہی ہے, جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی شرارت ہمارے کو. دیکھیے اب پولیو ویکسین ساری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے, اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہے, اور اس کی ٹھیک ہے معمولی سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, بعض مرتبہ وامٹنگز ہو جاتی ہیں, بعض مرتبہ پیٹ میں بھی درد ہو جاتا ہے, ایسی چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, لیکن اس سے کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹس یا کوئی اس سے کوئی نقصان کوئی رپورٹڈ نہیں ہے. ہم سب نے پی ہے, ابھی بھی لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں, ایون اڈلٹس کو پلائی جاتی ہے, کسی حاجی کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے, نہ کسی عمرے پہ کسی کو جانے والے کو. تو یہ ہمیں یہ تمام توہمات جو ہیں, تمام جو ہمارے بدگمانیاں ہیں, اس کو صاف کرنا چاہیے, اور یہ ایشورڈ رہنا چاہیے کہ ہماری حکومت اور جو ہمارے ادارے ہیں اس میں سب لوگ مسلمان ہیں, سب صحیح العقیدہ لوگ ہیں, اور پوری چھان پھٹک کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہی کسی چیز کو اپنے ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں زہرا رضا, اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس, اور ہم اب بات کریں گے موجودہ حکومت کی کہ کیا موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر پائی ہے. وہ حکومت جو کہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر اور نئے پاکستان کا خواب دکھا کر عوام سے بہت سارے ووٹ لے کر اقتدار میں آئی تھی, آج تقریباً اس حکومت کو قریب 2 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں. اور عمران خان صاحب کی بات کریں تو جب انہوں نے حلف اٹھایا تو عوام کو ان سے بہت زیادہ امیدیں تھیں, بڑی آس تھی کہ اب واقعی جو ہے پاکستان میں تبدیلی آئے گی, اور اب عوام کے مسائل حل ہوں گے, عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ان 2 سالوں میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں مرزا عالم بیگ صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. آپ لوگ کو بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. زارا نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی کافی وقت ہو گیا اور ابھی تک عوام کے مسائل جو ہیں وہ جھونکے تو ہیں. مگر مرزا صاحب اگر کسی حکومتی نمائندے سے بات کی جائے نا, اگر کہ اسے کہا جائے کہ بھئی بتائیں حکومت کیسے چل رہی ہے, کیا کہیں گے آپ 2-2.5 سال کے بارے میں, تو وہ یہ کہیں گے کہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ پورا دور چل رہا ہے. تو حکومتی نمائندے اور یا اگر گورنمنٹ کے پیجز وغیرہ دیکھیے جائیں سوشل میڈیا پہ, تو وہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ بڑی پروگریس ہو رہی ہے. عوام سے اگر پوچھا جائے تو ان کے مسائل ادھر کے ادھر ہی ہیں, ان کے مسائل بڑھ چکے ہیں, آٹا مہنگا ہو چکا ہے, تنخواہ ان کی جو ہے نا وہ کم ہو چکی ہے, کچھ کی نوکریاں جا چکی ہیں, سبزیاں مہنگی ہو چکی ہیں, اور بے شمار مسائل. تو ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ دونوں جگہوں پہ دونوں پوائنٹ آف ویو سے الگ الگ آپ کو جو ہے نا وہ آنسرز ملتے ہیں؟ بہت شکریہ فہیم. سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے خود کہا کہ جب ہم حکومت کو دیکھتے ہیں یا حکومتی نمائندوں کو دیکھتے ہیں اور یہ خبر ہمارے پاس بذریعہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے آتی ہے, اور ہم جب چینلز کھولتے ہیں تو یقین کریں ہمیں صبح سے شام تک حکومتی اراکین ٹی وی پہ ملتے ہیں, اور جو کام ان کے ذمے ہوتا ہے اس کے علاوہ سارے کام کرتے دکھتے ہیں. بالخصوص وہ اپنے حکومت کے سب اچھے کے راگ الاپتے دکھتے ہیں, اور عوامی مسائل سے دور دور تک اس کا کوئی وابستگی نہیں ہوتی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے آنے والے وقت میں یا آج جو پاکستان ہے وہ سب اچھا ہے, اور غریب یا غربت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر جو ایک واضح لکیر تھی, میں سمجھتا ہوں غربت تو ختم نہیں بلکہ دن بدن غریب ختم ہوتا جا رہا ہے, جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کاغذوں میں دیکھیں یا حکومتی جو لوگ ہیں ان سے وابستہ تمام جو بھی میڈیا کے ذریعے ہم تک خبریں آتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو یہ دکھتا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر اس وقت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
حالانکہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. महंगाई जी हाँ. सही. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر آپ حکومتی کارکردگی ویسے دیکھیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ابھی پچھلے دنوں ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق $100 ملین جو ہیں وہ حکومتی اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو ٹی وی کے اوپر حکومت کی طرف سے ہمیشہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کرپٹ اور کرپشن کے حوالے سے وہ ریکوریز دیکھیں تو اربوں خربوں دکھتی ہے. ٹھیک ہے. جس کی ابھی زندہ مثال آپ کے سامنے اسٹیٹ آئل ہے PSO اور ایک کمپنی تھی بائیکو. اس کے درمیان ابھی جو کرپشن ہوا تھا کچھ آفیشلز کی طرف سے اس کی ریکوری کا جو اعلامیہ نیب کی طرف سے جاری ہوا ہے خالی وہی 23 ارب روپے. ٹھیک ہے. अच्छा. ٹھیک ہے. جہاں یہ ایک نیب کی کارکردگی دکھتی ہے وہی عوام کے لیے حوصلہ افزا خبر ہے کہ جناب ملک کی خزانے کے اندر رقم آ رہی ہیں لیکن اس کی آؤٹ پٹ نہیں دکھ رہی ہمیں. عوام اس کی پریشان. عوام کے اندر آنے والی رقومات نہیں دکھتی, ان کی سہولیات نہیں دکھتی جو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ سر عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کی کتنی گروتھ ہو رہی ہے GDP یا کتنا ہم نے قرضے جو ہیں وہ کم ہو گئے, کتنی ریکوری ہو گئی. انہیں تو آٹا, دال, چاول, چینی یہ سب جو بیسک نیسیسٹیز ہیں کھانے پینے کی چیزیں وہ اتنی مہنگی مل رہی ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جہاں تک قرضوں کی بات ہے آپ کو پتہ ہوگا ابھی IMF کی جو قسط ہم نے ادا کرنی تھی وہ بھی 1 سال بڑھا دی گئی ہے. بہت بڑا حکومت کو ریلیف ملا ہے. اس کے علاوہ نئے قرضے مل رہے ہیں لیکن وہ جا کہاں رہے ہیں. عوامی سطح پر لوگوں کو کوئی سہولیات میسر نہیں ہو رہی ہے. آٹا آج بھی 10 کلو کا تھیلا تقریباً 800 سے 700 روپے بک رہا ہے جی. اور چینی تقریباً 110-115 روپے کے درمیان آ چکی ہے. گندم جو ہم برآمد کیا کرتے تھے آج ہم درآمد کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سبزی دیکھ لیں آپ. ہم ایک زرعی ملک ہیں اور لوگ سبزی نہیں خرید پا رہے ہیں, اتنی مہنگی جی سبزی فہم ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. زرعی دیکھیں اگر آپ دیکھتے ہیں گندم دنیا میں 8ویں نمبر پہ آپ دنیا کے اندر جو گندم کی پیداوار کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. گنا آپ 4تھے یا 5ویں نمبر پہ ہیں. اس کے باوجود یہ 2 بنیادی چیزوں کو اگر آپ لے لیں تو ہمیں کہیں دکھتی نہیں ہے. عوام کی دسترس سے دور ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. کپاس کے اندر آپ پاکستان کے اندر دنیا کے اندر تقریباً پہلے یا دوسرے ممالک میں آتے ہیں. اس کے باوجود تن اور من دونوں جو ہے خالی ہو چکے ہیں. اس وقت عوام کو سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے, کھانے کو روٹی میسر نہیں ہے, جانے کے لیے اسپتال میں کوئی صحت مندانہ ماحول نہیں ہے, ادویات اس کی پہنچ سے دور کر دی گئی ہیں. مگر سر سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو تب انہوں نے انہی نکات پہ ایڈریس کیا اور وہ عوام سمجھتے تھے کہ شاید یہ ان سارے مسائل کو بڑی باریکی سے سمجھتے ہیں جو کہ اقتدار میں آنے کے بعد حل کر دیں گے. جی بالکل تو صحیح. کیا آپ کو وجہ لگتی ہے کہ یہ مسائل اتنے بڑے تھے جو اس وقت اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا انہیں, یا اس کے علاوہ بھی ڈھیروں مسائل اور ہیں کہ ان کی جانب جو ہے حکومت جو ہے ان کی دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک کرونا کے علاوہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی صورتحال آئی جو ہم سمجھتے ہیں بالکل نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک. اور میں اس سیاسی جماعت کو پاکستان کی واحد جماعت کہتا ہوں جس نے لوگوں کو خواب نہیں دکھائے, اس کی تعبیر دکھائی. صحیح. اگر آپ دیکھیں وہ 22 سال پہلے چلے جائیں جو ان کی جدوجہد شروع ہوئی تھی, اس جدوجہد کے اندر ان کے پاس ہر چیز کا حل موجود تھا. عوام کو دینے کے لیے گھر بھی تھے, عوام کو دینے کے لیے روزگار بھی تھے, عوام کی بنیادی وہ کہتے تھے جی بل پھاڑ دو, وہ کہتے تھے جی حکومت کی ریٹ مت قائم کرو اس وقت تک جب تک وہ آپ کو سہولیات نہیں دیتی. آج تمام صورتحال اس کے برعکس دکھتی ہے. اس کا مطلب ہے 2 چیزیں, یا تو آپ کی ول نہیں ہے یا آپ کی نا تجربہ کاری. چونکہ اس وقت جو خان صاحب کی ٹیم میں لوگ شامل ہیں اگر آپ دیکھیں 2-4 کے علاوہ باقی ماضی کے وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں اس ملک کی سیاسی پارٹیوں سے وابستہ رہے ہیں. آج اگر PDM پاکستان کے اندر وجود میں آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی غلطی کی وجہ سے آئی ہے, حکومت کی ان ناقص پالیسیز کی وجہ سے آئی ہے جو عوام کو ان کی دہلیز تک وہ سہولیات فراہم کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں. صحیح سر, ایک وقفے کا وقت آ گیا, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. دوستو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس, میرے ساتھ ہے زہرا رضا اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرزا عالم بیگ صاحب. اور مرزا صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت ملکی مسائل کے حل ڈھونڈنے میں کس حد تک کامیاب رہی ہے, یہ ہے ہمارا موضوع. سر وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ کچھ نا تجربہ کاری جو ہے وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی جو پوری دنیا کو ایک مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے تو وہ بھی ایک بہت میجر ریزن ہے. ٹھیک ہے سر, یہ تو صحیح ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے
اقتدار میں آنے سے پہلے مطلب اسی پارٹی نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے یا کچھ ایسی پالیسیز بنی ہیں کہ مستقبل میں ہمیں کرپشن جو ہے وہ کم نظر آتی ہے اداروں میں, سرکاری اداروں میں, اور بے شمار جگہوں پہ ہمیں ہمارا سامنا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ, تو کیا کرپشن میں تھوڑی سی کمی آپ کو نظر آئی ہے؟ جی ہاں, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے اپنی گرفت دن بدن مضبوط کی ہے جی, اور ادارے فعال ہونا شروع ہوئے ہیں, ایسے ادارے جو کسی نہ کسی حوالے سے کرپشن کو روکنے میں معاون ہوتے ہیں یا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو FATF کے حوالے سے دیکھ لیں اقدامات, اور بین الاقوامی سطح پہ خان صاحب کی ان پالیسیز کو بہت سراہا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں خارجہ پالیسی میں شاہ محمود قریشی صاحب بڑے اچھے معاون کے ثابت ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے وہ اپنی کارکردگی کو مؤثر انداز میں بین الاقوامی فورم پہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جہاں تک پاکستان کی تعلق ہے, دیکھیں اس وقت پاکستان میں جب یہ موجودہ حکومت آئی تھی, اس کے پاس 2 ہی سب سے بڑے نعرے تھے. ایک یہ تھا پاکستان کی ترقی, دوسرا پاکستان کے اندر کرپٹ مافیا کی گرفت, ٹھیک ہے, ان کو پکڑ میں لانا. ٹھیک ہے, اب ان سے پکڑ میں لانے کی الگ چیز ہوتی ہے, اور ان سے ملکی مفادات حاصل کرنا, یعنی انہوں نے جو کرپشن کیا ہے اور جو لوٹ مار کی ہے اس کی ریکوری سب سے اہم فیکٹر تھا. صحیح بات. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک وہ ادارے اس انداز میں وہ کارکردگی نہیں دکھا رہے. ٹھیک ہے, الزام تو بڑی جلدی عائد کیا جا رہا ہے کہ فلاں نے یہ کیا, دھماکہ نے یہ کیا, اور اسی طرح اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں موجود ہیں جو قابل گرفت ہیں, لیکن عملاً اس کا جو کردار ہے اداروں کا وہ ثابت کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے. تو سر ریکوری کی اگر بات کریں, کیونکہ نیب کے کیسز تو بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور چلتے بھی رہتے ہیں, تو کوئی ثابت بھی ہوا ہے, کوئی ریکوری بھی ہوئی ہے, یا صرف کیسز ہی چلتے رہے؟ نہیں, بالکل ثابت ہوا ہے. میں نے آپ کو ابھی مثال دی نا. دیکھیں 2 اس میں فیکٹرز ہیں. ایک ہے وہ ایلیمنٹس جو پولیٹیشنز ہیں جن کا ملکی سیاست کے اندر بہت اثر رسوخ ہے اور وہ بڑے قداور مانے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو اداروں سے وابستہ ہیں, جس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ پاکستان اسٹیٹ آئل اور بائکوں کے درمیان کچھ آفیسر نے تقریباً 23 ارب روپے کا کرپشن کیا تھا, اور اس وقت ادارے نے یعنی نیب نے فعال کردار ادا کیا, اس کو پروف کیا اور اس بات پہ مجبور کیا کہ قومی خزانے کے اندر رقم واپس کی جائے. تو اس کا مطلب ہے کام ہو رہا ہے. لوگوں کو ڈیلیوری اس حوالے سے یقیناً ہو رہی ہے کہ جناب جو لوگ معاشرے کے اندر کرپٹ ہیں یا کرپشن کے کردار میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو اس بات کا خوف ضرور ہو چکا ہے کہ اگر کوئی غلطی کریں گے تو قابل گرفت آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک خوف ہے, مگر آپ کو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو بھی کرپشن کے حوالے سے ان سابقہ جو اقتدار میں لوگ جو رہے ہیں, ان لوگوں پہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں, یہ صرف سیاسی انتقام ہے. اور آج بھی پاکستان میں ایک خاص پرسنٹیج میں لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے قصور ہیں, ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, انہیں زبردستی پھنسایا جا رہا ہے. تو ذرا اس حوالے سے آپ کی کیا اپنی ذاتی رائے ہے؟ ذرا لوگوں کی رائے کے حوالے سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ جو عام ہے, جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی اتنی وابستگی نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ صحیح کو غلط, غلط کو صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک ایسے لوگ جو سیاسی وابستگی رکھتے ہیں, ان کی نظر میں جو ان کے قائدین ہیں نا, وہ نعوذ باللہ فرشتے سے کم نہیں ہیں, وہ ہر کرپشن سے پاک ہیں. ٹھیک, تو سب سے آپ کا اشارہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے, PTI کی طرف ہے یا پیپلز پارٹی کی طرف ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں اس میں, ضروری نہیں کہ میں بیٹھ کے اس کی وضاحت کروں, لیکن اس وقت جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے اگر ہم اس کا جواب دیں تو دیکھیں یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اس وقت جن لوگوں پہ اپنی دسترس قائم کر رہے ہیں یا ان کو رینج میں لا رہے ہیں کہ جناب یہ کرپٹ ہے, اس میں 90% وہ لوگ ہیں جو حکومت مخالف ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بلکہ 99% میں کہوں گا, شاید 9% کم کر گیا, صحیح ہے, اور جس کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ایک سیاسی انتقام ہے. اور اس حوالے سے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں یا لوگ ہیں یا قائدین ہیں, وہ حکومت میں بیٹھے بہت سارے لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے چینی کا بہت بڑا بحران آیا, جہانگیر ترین صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ کیا حکومت کی ان پہ گرفت نہیں تھی؟ کیا حکومت ان کو قابل گرفت نہیں لا سکتی تھی؟ یا وہ قانون کے سے بالاتر تھے؟ پوری دنیا کو پتہ ہے, بلکہ اب تو رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے, باقاعدہ آفیشلز نے ڈکلیئر کر دیا اس بات کو کہ جہانگیر ترین اور جیسے کچھ لوگ اس سے وابستہ ہیں. تو وہ جہانگیر ترین صاحب کہاں ہیں؟ آپ ملک سے باہر, خاص طور پہ اگر آپ دیکھا جائیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, دیکھیں ان کے 2 میں ایک عام شہری کے حوالے سے بات کرتا ہوں. 2 چیزیں, سب سے پہلے کرپشن کے حوالے سے ان کی بات کی جاتی ہے, دوسری چیز کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں تو یہ وہ جماعت کے قائد ہیں.
لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت جو پی ڈی ایم کا وجود آیا اس کے اندر جہاں ٹھیک ہے عوامی مسائل اپنی جگہ لیکن کچھ ایسے بیانیے اس میں شامل کیے گئے جو وہ خود ہی مجرم اور ملزم بن گئے. اس وقت جس فورم کو ان کو عوام کے مسائل کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا آج وہ ذاتی مسائل کو بیان کرنے کے لیے ذاتی بینیفٹ لینے کے استعمال کیا جا رہا ہے, خاص طور پر جس وقت ہماری ملک کی سالمیت سے وابستہ اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ نہ صرف ایک عام پاکستانی کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی سطح پر اس بات کو اجاگر کرنے سے پاکستان کی سپتگی ہو رہی ہے اور بے وجہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کم از کم ان سیاسی جماعتوں کو گھر کے معاملے کو گھر میں رکھنا چاہیے, نہ کہ اس کو بین الاقوامی سطح پر مذاق کا نشانہ بنایا جائے یا تنقید کا نشانہ بنایا جائے. ایسی چیز سے اجتناب. صحیح سر, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, بریک کا وقت ہو گیا ہے, کہیں مت جائے گا, دیکھتی رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور آج ہم بات کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں مرزا عالم بیگ صاحب. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ کیا اس کا بننا حکومت کی کمزوری ہے اور وہ اپوزیشن کے طور پر کیا وہ صحیح کردار ادا کری, کیا اس کے مقاصد ہیں, کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, جب تک میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا قیام جی جمہوری تسلسل کا حصہ ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہر ایک کا حق ہے جی, اور آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعت تو اس حوالے سے اپنے آپ کو اس چیز کا علم بردار بھی کہتی ہیں کہ ان سے زیادہ عوامی مسائل کو کوئی نہیں جانتا. تو پی ڈی ایم کا قیام بھی اسی کا ایک حصہ ہے, لیکن اب یہ بہتر ثابت ہوگا یا نہیں یہ منحصر کرتا ہے ان کی پالیسیز کے اوپر اور ان کی اس راہ کے اوپر جس کو تعین کرتے ہوئے یہ اگلے اقدامات کریں گے. مگر سر دیکھیں, ابھی زہرا نے یہ سوال کیا کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ اپنا صحیح کردار ادا کر رہی ہے. آپ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ کیا مگر کہ مطلب ڈیموکریسی پی کا ڈی ایم ہے یا کیا ہے, جو اپوزیشن بھی تو ہے نا اس وقت ایک کہ جہاں ایک صاحب اقتدار ہے حزب, تو اس میں بھی ان کا کیا کردار ہے اپنا, ذرا وہ بتائیے, کیا وہ صحیح کردار ہے جو ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو جو کہا میں اسی کا تسلسل کہہ رہا ہوں. دیکھیے, جمہوریت کا حصہ ہے نا, بالکل ایسا ہے. حکومت کی جب تک اپوزیشن نہیں ہوگی تو اس کی جو غلطیاں ہیں خامیاں اس کو کون اجاگر کرے گا؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیے, شرط یہ ہے جو غلطیاں اجاگر کرنے والے ہیں ان کی نیت کیا ہے. اگر ان کی نیت صرف حصول اقتدار ہے تو وہ غلط ہے جی, اور ان کا مقصد اگر یہ ہے کہ عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان کا حل ڈھونڈنا یا عوام کو ڈیلیور کرنا, اس وقت جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کا جو ذاتی مقصد ہے میں سمجھتا ہوں خود اپنے کو وہ جو ان کے اوپر معاملات ہیں ان سے نکالنا ہے, ذاتی مفادات حاصل کرنا ہے, عوامی مسئلہ کہیں بھی اجاگر نہیں ہو رہا. تو عوام کے جو مسائل ہیں اس کی ایک وجہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کا بھی غیر مناسب کردار ہے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں غیر مناسب کردار ہے. جبھی دیکھیں, آج اس حکومت کا خالی بھی 2 سال ہوئے نا, آپ خود کہتے ہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں کہ یار ابھی ہمیں آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں, ہمیں کم از کم 5 سال دینے چاہیے. تو آج جب ایک حکومت قیام میں آ گئی ہے اور سب سے مضبوط حکومت ہے, کیونکہ آپ یہ ہمیشہ خاص طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ جو ہے کوئی کام کر نہیں سکتے اس ملک کے اندر, ان کے اپنے بیانی ہے. تو اگر آپ خود ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ آئی نہیں ہے, لائی گئی ہے, وہ الیکٹڈ نہیں ہے, وہ سلیکٹڈ ہے, تو اس کا مطلب وہ تمام قوتیں اس حکومت کے ساتھ ہیں, وہ اس وقت ڈیلیور کرنے کے اس وقت سب سے موزوں لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں, خواہ وہ ملکی سطح پر یا غیر ملکی سطح پر ہو. اس وقت دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سب سے جو سیف حکومت کے مخالف کھیل رہی ہے یا حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے یا خود کو بچا بھی رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ اس کے پاس ابھی کھونے کو بہت کچھ ہے, وہ حکومت میں. اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اپنا سب کچھ دے چکی ہیں, وہ کھو چکی ہیں. ان کا عوامی سطح پر, سیاسی سطح پر اپنا اعتماد بحال کرنا, اپنے اوپر واجب جتنے بھی حکومت کی طرف سے چارجز لگے ہیں ان کو کلیئر کرنا, تو اس کا مطلب اپنی ذات کے لیے کھیل رہی ہے نا, عوام کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے سر, اداروں کے خلاف جس طرح کھل کے اس وقت یہ اپوزیشن کے لوگ جو بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مناسب رویہ ہے؟ کیونکہ ایک
پوائنٹ آف ویو سے تو یہ سب کچھ ہمارا دشمن ملک جو ہے اس کا پھیلایا ہوا جو پروپیگنڈا ہے اس کا حصہ لگتا ہے. تو کیا یہ سارے لوگ ان کے مطلب انسٹرکشنز پہ کام کر رہے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے اداروں کے خلاف بھی آواز اٹھا کے؟ دیکھیں یہ ایک بات کہنا کہ جناب آیا وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو کسی بھی طور اس ملک کی سالمیت کے حق میں نہیں ہے, جو کسی بھی طور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ان کا کچھ بھی کہہ لیں, بھارت کہہ لیں یا یہودی لابی کو بہت کہا جا رہا ہے اس وقت, وہ لوگ کہہ لیں, یا جو اسلام ممالک قوتیں ہیں ان کو کہہ لیں. جی اگر یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, ہمارے ملک میں ادارے موجود ہیں, لیکن ظاہری طور پہ کچھ جماعتوں کا جو کردار ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے جس طرح وہ برملا بین الاقوامی سطح سے لے کر ملکی سطح کے اوپر, خاص طور پہ اس پلیٹ فارم سے جس کو پی ڈی ایم کے نام سے جانتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہوئے ملکی سالمیت کے خلاف ان اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں جو کسی بھی طور نہ تو ملکی سالمیت کے لیے بہتر ہے اور نہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو میں سمجھتی ہوں بالکل غلط عمل ہے. صحیح. تو سر اپوزیشن تو اپنے مفاد کے لیے یہ سارے جلسے اور جلوس نکال رہی ہے, گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو اس کا کیا کردار ہونا چاہیے اس میں؟ حکومت کا بھی اگر دیکھا جائے تو مین فوکس جو ہے وہ اپوزیشن کی اسٹریٹجیز, ان کی پلاننگ کے اوپر ہے. عوام کو وہ بالکل ایک طرح سے بھول گئے ہیں. ذرا بات یہ کہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ اگر پی ڈی ایم کے غبارے میں ہوا بھری ہے تو حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے بھری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت خان صاحب کی جو موجودہ حکومت ہے, جو ان کی ٹیم میں لوگ ہیں, وہ اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں ہماری سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ عوام کو اس کی سہولیات یا اس کی ضرورت پورا نہ کرنا ہے. اب اس پہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آنے والے چند دنوں میں آپ کو دکھے گا. دیکھیے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کی تھی, خاص طور پر جو شعبہ ہے تعمیراتی اس کے اندر. اچھا وہ خالی بظاہر ایک تعمیراتی شعبہ ہے, لیکن اس سے وابستہ بہت سی صنعتیں کام کر رہی ہیں, بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. تو انہوں نے ایک کردار اور اچھا کیا اس وقت کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں, اس ایمنسٹی اسکیم کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جون 2021 تک جاری ہو. اچھا ٹھیک ہے, جو ابھی دسمبر 2020 میں, اس کا مطلب ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ساتھ ساتھ اب حکومتی حلقوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب بہت جلد جو مہنگائی کا جن ہے اس کو قابو کیا جائے گا, اور خاص طور پر جو اس وقت عوام کی دسترس سے چیزیں ضرورتوں کی ہیں اور وہ ان سے دور ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے گا, عوام کو ریلیف دیا جائے گا, خواہ وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو, خواہ وہ میڈیسن ہو. اس کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پی ڈی ایم کی وجہ سے حکومت کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل گیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوگی. صحیح ہے سر. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے, ایک تو وہ ہے یہ مختلف قسم کے مافیاز. جی ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے ہمیں چیزیں مہنگی بھی, اکثر مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں, حالانکہ ہمارے پاس ہوتی ہیں اور عوام تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. اور اب حکومت بھی بہت دفعہ جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو قابو کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک مطلب صرف چینی کے حوالے سے تو آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ بھی تو مطلب سینکڑوں اشیاء ایسی ہیں جن کے حوالے سے ہم نے مختلف مطلب اوقات میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لائک وہ فلانا مافیا آ گیا, تیل مافیا آ گیا, یہ وہ والا مافیا آ گیا. تو یہ سارے کیا اتنے طاقتور ہو چکے ہیں یا یہ حکومت مخالف پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے؟ یہ کون لوگ ہیں یہ, ذرا اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں اس وقت جس طرح آپ نے کہا نا کہ حکومتی لوگوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جی مافیا جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں میں رکاوٹ بن رہی ہے اور بڑی فعال ہے. تو اب حکومتی ادارے نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب خود بطور وزیر اعظم اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ آج اگر عوام کو ان کی سہولیات کی چیزیں ان کی دسترس سے دور ہوئی ہے تو اس کی بڑی اہم وجہ مافیا ہے. لیکن دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں اعتراف ہے ناکامی کا. یہ مافیا میں کون لوگ ہیں؟ کوئی آسمان سے تو اترے ہوئے نہیں ہیں. اب اس کو ان چیزوں کو پتہ کرنا چاہیے کہ جناب اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما ہے. آیا ان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ؟ تو ان کو عوام کے سامنے ان کا نام لے کے اجاگر کرنا چاہیے اور ان اداروں کو فعال کرنا چاہیے جن کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں پہ نظر رکھیں اور حوصلہ شکنی کریں ان تمام مافیا کی. دیکھیں یہ کھانے پینے کی اشیاء تو بہت دور کی بات ہے یار, آپ کی جو سب سے بنیادی چیزیں صحت, اس سے وابستہ جتنی بھی دوائیاں اس میں مافیا انوالو ہے. آپ دیکھیں تعلیم کے اندر مافیا انوالو ہے, کہیں وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے, کہیں جو ہے نا باقاعدہ کرپشن اور کرپٹ لوگوں کی صورت میں ایک مافیا کام کر رہی ہے. صنعتوں کے اندر آپ دیکھیں ہر چیز کی ڈپلیکیشن کی جا رہی ہے, ہر چیزوں کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے, اس کے باوجود لوگوں کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں چیزیں دور ہیں. سر ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی, امتیاز پاکستانی آپ کے ساتھ.
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसे इम्तियाज साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, इतना प्यारा टॉपिक आपने रखा है। आपकी टीम को, आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बात दरअसल ये है कि मुल्क के मौजूदा हालात तो वाकई ये नाकाम हो चुके हैं, मगर अपने हल्का अहबाब के लिए जो कोई 5-10 हजार बंदे बनते हैं इनके तो बॉस ऐसे लशपश हालात हैं कि अगर ये अमेरिका, यूरोप, कनाडा, बरतानिया में भी या दुबई में भी रहते तो उनके ऐसे हालात नहीं होते। उस तबके के 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। और ये लोग जितना ताकत पावर शो में लगाते हैं, खुदा पाक की कसम, अगर उसका 0.1% भी मुल्क के हालात सही करने में लगा देते तो बाखुदा यहाँ दूध की नदी और नहरें बहने लगती। हद तो हद ये हो गई फहीम भाई, 17 रुपए का एक अंडा। अब बताइए कि मुर्गी चोरी की वारदातों में इजाफा होगा कि नहीं? 17 रुपए का अंडा सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और आपका जो दुख है, जो आपकी तकलीफ है, उसको हम समझ सकते हैं। और इसी हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम भी कंडक्ट किया था कि किसी तरह ये जो सारे मसाइल हैं ये खुल के सामने आ सकें। एक अंदाजे के मुताबिक ये सिर्फ चंद 100 या चंद हज़ार लोग हैं जिनकी वजह से ये करोड़ों लोग मुतासर हो गए। हुकूमत को चाहिए कि उन जिम्मेदार लोगों को, उन मुजरिमों को, उनको सलाखों के पीछे लेके जाया जाए ताकि हम बाकी लोग जो हैं उनके शर से महफूज रह सकें। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, आप तशरीफ लाए, आज इस हवाले से हमने बात की। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। फ़हीम अब्बास और ज़ाहिरा रज़ा को इजाज़त दें। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।